اپوزیشن نے ایک ریلائز کرا لیا ہے، پی ڈی ایم نے بھی، کہ جو نواز شریف کا، مریم نواز کا اور مولانا فضل الرحمان کا نیریٹو تھا وہ بری طرح فٹ کیا اور بہت بری طرح فیل ہو گیا. اس لیے لاہور کا جلسہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپس میں دوریاں ہو گئی پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی، پی ڈی ایم کے ساتھ. پھر پی ڈی ایم نے ان کو لے لیے، سو پر نوٹس دیے، تو دیر واز مس انڈرسٹینڈنگ. تو ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ، ابھی 4-5 دن پہلے جو ایک دن کی کانفرنس ہوئی ہے نواز شریف کی لندن سے، جس میں شاید تاکان عباسی تھے، شہباز شریف تھے، مریم نواز تھیں، پھر اس کے بعد ایک دو یہ تلا سے جو ان کے ایم این اے تھے وہ تھے، ایک دو اور لوگ تھے. وہاں ڈسکشن ہوئی ہے. وہاں پر سب کا ایک متفقہ ایک فیصلہ یہ تھا کہ آپ جو ہے اس طرح کا سٹانس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نرم کریں، ادروائز ہمیں الیکشن میں فرق پڑے گا. اس لیے کہ جب عوام کو پتہ ہوگا کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ناراض ہے تو وہ ان کو ووٹ نہیں دے گی، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کو نقصان ہو. سو لیٹس ٹرائی ٹو مینڈ اور جو ہے ریلیشن ود دا اسٹیبلشمنٹ. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس ایک اسپیشل برانچ بھی ہے، دین دے ہیو ایف آئی اے، پھر ان کے پاس آئی بی بھی ہے. یہ بھی اپوزیشن جو ڈسکشن ہوتی ہے دے گیٹ انفارمیشن. تو یہ ان کی انفارمیشن بیسڈ ہوگی کہ جی آپس میں ڈسکشن کو ہمیں فوج سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اپنا نقطہ نظر بتانا چاہیے، حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. وی وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. تو آئی تھنک اس مفروضے کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بات کی ہوگی. ادروائز پھر آپ سے پہلے زبیر صاحب کی یاد ہے، ایکٹ گورنر وہ ملے تھے، کافی لوگوں نے کوششیں کی ہیں. تو اس وقت چیف عامر صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم جو سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ ہے ہم اس کو جو بھی قانون کے مطابق وہ سپورٹ کرتے ہیں. باقی آپ کے جو مسائل ہیں چاہے کرپشن کے ہیں یا پالیٹکس کے ہیں وہ آپ گورنمنٹ سے سیٹل کریں. تو آئی تھنک اس بیس پہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ ان انفارمیشن کے اوپر بیس کرتے ہوئے یہ بات کی. صحیح. بریگیڈیئر صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا پوائنٹ وائز اس کا احاطہ کر لیں کہ بہت سے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کن کن خدشات کے پیش نظر جو وزیر اعظم ہیں وہ انہوں نے یہ اس قسم کا بیان دیا ہے. اب تو خیر جمہوری دور ہے لیکن پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے باہمی اختلافات سے ہمیشہ فائدہ اٹھا کے مارشل لاء نافذ کیے جانے کی بھی ایک تاریخ ہے. کیا وزیر اعظم اسی تاریخ کے تناظر میں اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کے خدشات کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں، دیکھیں پہلے تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ جب سے 2008 کے بعد جب جنرل کیانی چیف آرمی اسٹاف تھے اس وقت سے لے کے آج تک بہت حد تک فوج نے کوشش کی کہ وہ انوالو نہ ہو. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. ایشو جب آپ کے عوام، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ گورننس اچھی نہیں کرتی ہے، ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں. آپ نے 2008 میں دیکھا، 2013 میں دیکھا، 2018 میں دیکھا، تو پھر عوام جو فوج کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. آئی آلویز مینٹین کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اتنی اچھی گورننس ہونی چاہیے، عوام کو اتنا اچھا ریلیف دینا چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، تو فوج کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اسی لیے فوج اب بالکل سائڈ پر ہے. آپ بھی چیف آف اسٹاف نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، ایون ڈی جی آئی پی نے کہا کہ فوج آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے ضرور کریں گے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو فوج پر مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ دراصل جو حکمران ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ملک کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اصل میں وہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہوتے تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اٹھاتی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں نا اینیمی کا نیریٹو کیا ہے. نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے، جو فوج نے اتنی پروفیشنل طریقے سے دہشت گردی ختم کی ہے، ٹرسٹ ہے عوام کا، اس کو دور کیا جائے، اس میں بیس کریٹ کی جائے، فوج کو کمزور کیا جائے، اور پھر دشمن ہمارا جو ہے وہ چاہتا ہی ہے خدا نخواستہ بلوچستان ایسے کچھ صوبوں کو علیحدہ کیا جائے اور پاکستان کو کمزور کر دیا جائے. بیکاز آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، اکنامک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے خود ملکی مفادات میں کریں گے. اور سی پے کی دا بگ سکسیس یہ ہے جس کے لے کے اپوزیشن بھی چلی، نواز شریف بھی چلے، پی ڈی ایم بھی چلی. آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم پنڈی کی طرف بھی مارچ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں عوام نے رد کر دی ہیں. عوام دے ڈونٹ وانٹ، عوام کو اس وقت چاہیے ہے کہ یہاں اسٹیبلٹی ہو، پرسکون انوائرمنٹس ہو، کنڈیشن انوائرمنٹس اور فارن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جو کہ کافی حد تک اب آپ کے سامنے انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. ملک میں دہشت گردی بھی کم ہو گئی ہے. افغانستان حال آپ کے سامنے کی اتنی بڑی نیٹو کے فورسز 51 کنٹریز میں فیل ہو گیا، اب واپس نکل رہے ہیں اور پھر افغانستان کو ایک
اور جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے اس پر بھی میں بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے ہم وہ وزیر اعظم کے بیان کا ذرا انالیسس کر لیں جو ماہرین کہہ رہے ہیں. کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کے اندر جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کو مینج نہ کرنے کا ان کو ایک خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک دس کو بھی ون کا ریزن کہ جہانگیر ترین گروپ آپ کے سامنے ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گروپ کو کون اچھال رہا ہے، کس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہیں. جب شوگر مافیا کی باقی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے نام ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہو رہا، تو وائی جہانگیر ترین اونلی؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے انہوں نے خود بھی کہا جہانگیر ترین جی کے صداق اکبر صاحب ہیں، ڈی جی ایف آئی ہے، اینڈ آف کورس پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے. یہ ایک گروپ ہے جن کے خلاف ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک پرائم منسٹر کو ان ہاؤس دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے پوری پارٹی کو لے کے چلنا ہے. یو آر چیئرمین آف پی ٹی آئی، سو پی ٹی آئی کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. جیسے آپ نے ان کو بلایا، میں تو 49 جتنے لوگ تھے بلایا، ان کے تحفظات سنے، ان کی باتیں سنی گئی. اٹ واز اے گڈ تھنگ کیونکہ ان کا رائٹ تھا اپنے چیئرمین پر آ کے اپنے گریونس کو ریڈریس کروایا جائے. تو وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ساتھ انہوں نے کوشش کی، اپنے تھریٹ کیا کسی وقت پہ کہ جی اگر اپوزیشن اسی طرح کرتی رہے گی، مجھے چلنے نہیں دیں گے، تو میں آئی ول گو اینڈ اسمبلیوں کو توڑ دوں گا اور میں گو فار جنرل الیکشن. جس میں اپوزیشن نہیں چاہتی، اس لیے نہیں چاہتی کہ پھر وہ سیاسی شہید، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور پھر ان کا نیا نعرہ ملے گا الیکشن میں آنے کے لیے. دیز آر دی فیکٹر جس کو پریمپٹ کرتے ہوئے بھی پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نتائج آئے وہ موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکر ہیں اور ان کے خلاف آئے چونکہ تو اور ابھی آگے بجٹ آنے والا ہے اور اراکین کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اکٹھا بھی کرنا ہے. لیکن جو ضمنی انتخابات کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک تاثر گیا کہ وہ نیوٹرل ہے اس وقت، تو اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں کہ جو بجٹ کا معاملہ ہے اس پر وہ کہیں نیوٹرل تو نہیں ہے. دیکھیں بجٹ کے معاملے میں آرمی از نیوٹرل. جہاں پر قانون اور آئین کی بات ہے فوج حکومت کے ساتھ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا. کبھی اپوزیشن نے کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ جی فوج نے یا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ میں کسی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں کہا کہ آپ کے سامنے کراچی کا الیکشن دیکھ لیں، دسکا دیکھ لیں، نوشہرہ دیکھ لیں، وزیر آباد دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ بجٹ آ رہا ہے. بجٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف پرائم منسٹر پاکستان. اس میں وہ کیسا عوام کو بجٹ پیش کرتے ہیں، وہ کتنی ریلیف دیتے ہیں عوام کو، پھر ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں کیا اضافہ کرتے ہیں. دیر آل فرسٹریٹڈ. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد مہنگائی کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جو کہ شوکت ترین نے فائنانس منسٹر نے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں کہ ہم ایگریکلچر کو آگے لے کے چلیں گے، مڈل مین کا رول کم کریں گے، کسان کو گروور کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ چیزیں دیکھنے کی، اور یہ 31 دسمبر میں ہمیشہ کہتا ہوں 31 دسمبر تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ دے شوڈ برنگ ویزیبل